حسین مجھ کو معاف کرنا، حسین مجھ کو معاف کرنا، عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنہ بنت نبی کے سر سے جو بیٹیوں کی ردائیں مانگی، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواز و پوتوں کی خیر مانگی، شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے پا ہم نواؤں کی خیر مانگی، ندامتوں کے یہ چند آنسو بطور ہدیہ قبول کر لے، میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے، اے کربلا کے قدیم قادر، تو مجھ کو سے حر بنا دے، میں اپنے قائم کی خیر مانگوں، ہر ایک اپنی دعا سے پہلے حسین 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 مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔
کسی
Amen.
Jawaz
تیری آواز کانوں میں بہت آتی ہے، خوابوں میں میں تیری بحث سن لوں اور تیرے جانے سے میرا دل بہت بدلتا ہے، تیرے جانے سے میرا دل بہت بدلتا ہے۔ نگاہوں سے ذرا ڈھونڈ لوں اور تیرے ساتھ بہت ہم تک میں خدمت کی ہے، امی کا دل پارا پارا ہے ان کے قریب بیٹھ لوں اور تیری بیماری سے ہم سب کو بہت راحت تھی، تیری بیماری سے ہم سب کو بہت راحت تھی، اس دن اور ذرا رک جاتے ذرا بہت لوں بابا چلے تیری تصویر کی زیارت کروں، آخری پروں میں لکھا ہوں بابا پہلے تیری تصویر کی زیارت کروں، پھر بابا تیرے سامنے پھر بابا تیری مرمت کے قریب خود کو ڈھونڈ لوں، بابا تیری مقصد پہ رشتے دار بہت آئیں گے، بابا تیری مرکز پہ رشتے دار بہت آئیں گے، جب نظر آئیں گے رفقا شکر خدا بول لوں، اور جس شب دفن ہوئے وہ شب کی اکتوبر کی تھی، جس شب دفن ہوئے وہ شب بھی اکتوبر کی تھی، یاد آئے یہ دن ہر سال دل کو بھگوت لوں، یاد آئے یہ دن ہر سال دل کو بھگوت لوں، اور خاص کر کے ان کی کتاب ہے خاص کر میں آپ کا فرمایا سے ہے کہ مجھے کیا دنیاوی کامیابی ہے جو مجھے ہمارے کے لیے فخر ہے، کہتے ہیں کہ محترم میر جعفر کو برا کہتے تھے برا مت کہنا، محترم میر جعفر کو برا کہتے تھے برا مت کہنا، کتاب محترم و مرحوم پڑھنا اپنے جملے ٹکول کروں، کتاب محترم و مرحوم پڑھنا اپنے جملے ٹکول کروں، اور یہ شعر ہے کہ ایک سورہ فاتحہ بخشنے کی گزارش ہے جناب، ایک سورہ فاتحہ بخشنے کی گزارش ہے جناب، سید رضا علی نے جعفر کی ہے جناب بول دوں، اور عمران کو فرمان کا سارا گھر بہت مشغولہ ہے، عمران کو فرمان کا سارا گھر بہت مشغولہ ہے، ایسے بتائے 40 برس امام سجاد نے پوچھ کروں کیسے بتائے 40 برس امام سجاد نے پوچھ کروں، اور باپ مر جاتا ہے تو سن مر جاتی ہے دل کی خواہش، باپ مر جاتا ہے تو سن مر جاتی ہے دل کی خواہش، امام شاہ ہارون نے تبلیغ کیسے کی ذرا سوچ لوں، امام ہارون نے تبلیغ کیسے کی ذرا سوچ لوں، مکے کا شعر ہے کہ مولا شبیر کے ذریعے مولا شبیر کے ذریعے کا صدقہ اور عباس کا ہے، آلودہ نگاہوں سے نہیں جنت کی طرف آلودہ نگاہوں سے جنت کی طرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات الله صلوات علی محمد اللہ کے کائنات کتاب قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ آیت واقعی ہدایہ ہے یہ بہت سی مشہور معروف آیت کریمہ ہے جس کے خطبہ و ذاکرین میں ہے سہلے گفتگو کیا کرتے ہیں ارشاد رسول عزت ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے اور جو ہر شے پہ قادر ہے الذی خلق الموت والحیات وہی اللہ کہ جو ہر چیز پہ قادر ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ان دونوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے ان دونوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آزمائے کہ اس میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے اللہ نے اس آیت بات کی ہدایت میں سب سے پہلے کائنات کی خلقت کا ذکر کیا اور جب کائنات کی خلقت کا ذکر کیا تو فوراً موت اور حیات کا تذکرہ کیا یہ موت اور حیات کا تذکرہ برجستہ کائنات کی خلقت کے بعد کیوں کر رہا ہے یعنی شاید اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس کائنات کے حصول کے لیے حاصل کرنے کے لیے تم بالکل مصروف ہو چکے ہو مستغرق ہو چکے ہو منہمک ہو چکے ہو تو یاد رکھو کائنات میں غرق نہ ہو جانا بلکہ تصور موت بھی تمہارے پیش نظر رہے کہ ایک نہ ایک یہ پوری کائنات کو ہم چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اسی لیے اللہ نے یہاں لفظ کائنات کا ذکر کیا اس کے بعد فوراً کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا یعنی سب کچھ یہ پوری زندگی نہیں ہے یہ سب کچھ پوری کائنات نہیں ہے کچھ نہ کچھ آخرت کا بھی فکر ہمیں ہونا چاہیے اور جیسے آخرت کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ آخرت کے بارے میں ہم خیال کریں اور اعمال کا ذخیرہ کریں وہ اس لیے جو کچھ ہے ہمیں یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے شاید یہی وجہ ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے یعنی جتنا اچھا جس طرح دنیا میں جو ہے ایک کاشتکار جتنا اچھا جتنی اچھی فصل بوتا ہے اتنی اچھی جو ہے پیداوار ہوتی ہے تو فصل بونے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے بیج ڈالنے کے لیے سب سے پہلے اسے ضرورت یہ پڑتی ہے کہ پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے اگر یہ زمین بنجر ہے سخت ہے تو اسے نرم کرتا ہے اسے لائق کرتا ہے تاکہ وہ بیج اس کے اندر جائے اور کچھ ہی دن کے بعد لہلہا کے پودا نکلے تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے بس ایسے ہی ہم جتنا اچھا بوئیں گے اتنا اچھا پھل پائیں گے ایک سلام کرتے اور یہی عمل خیر ہے انسان کے کوئی بھی عمل خیر یہ سوچ کر کرے کہ یقیناً اس کا اللہ اس کا جزا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اسی لیے دوسری مقام میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر تم نے مثقال برابر بھی عمل خیر انجام دیا حضران محترم تو کیا اللہ کہہ رہا ہے مثقال برابر عمل خیر انجام دیا تو جزا اللہ دے گا مثقال برابر عمل شر انجام دیا تو سزا اللہ دے گا یعنی اس میں اللہ کے لیے کام کرو بندوں
کے لیے کام کرو. اران جو ہے ہمیں فکر اسی بات کی ہونی چاہیے ہر لحظہ ہر قدم پہ کہ ہم خوشنودی پروردگار عالم کیسے حاصل کریں, اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں. جہاں یہ ذہن میں ہمارے رہا کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, جہاں نام النمود کا جذبہ نہیں رہا تو وہ عمل اللہ کے حضور میں بھی قابل قبول ہے, ائمہ علیہ السلام کے حضور میں بھی قابل قبول ہے. مگر اسلام محترم اکثر و بیشتر یہ ہوا کرتا ہے کہ آج جو ہے کیا ہے زیادہ تر لوگ جو عمل کیا کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ عمل کیا نیکی کر دریا میں ڈال, مگر آج یہ مسئلہ نہیں ہے نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر فیس بک میں ڈال. ایک سلامات پڑھتے آج یہ مسئلہ ہے کیا کہ نیکی کر اور فیس بک میں ڈال, واٹس ایپ پہ ڈال. کیوں؟ اس لیے شہرت کا جذبہ ہے, نام مرور کا جذبہ ہے. اگر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال تو ظاہر ہے محترم تو پھر ہم ایسے کوئی عمل کرتے کہ یقیناً کہ ہم اگر دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, اور دائیں ہاتھ کو کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, پتہ نہ چلے. لیکن ہمارے ائمہ کا کردار یہی رہا, ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہی رہی ہے. یہی وجہ ہے محترم اگرچہ ہم کوئی کسی بھی مستحق کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں, امام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے, امام کا بھی یہ شعار رہا ہے. امام علیہ السلام پر کہ امام جو ہے اگر کسی کو کوئی چیز عطا کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے امام علیہ السلام کیا کرتے تھے, اس سے بوسہ لیتے تھے, پہلے چومتے تھے اور چومنے کے بعد پھر اس کو ادا کرتے تھے. کسی نے سوال کیا مطلب یہ بوسہ کیوں لے رہے ہیں, چوم کیوں لے رہے ہیں, تو کہا کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں جا رہا, اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. کسی ہاتھ میں جا رہا ہے, اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اور کسی کا تو اب اگر فاعل والا چاہے سامنے والا جتنا ہی کمزور ہو, کتنا نادار ہو, اگر نیت یہ رہی ہو کہ آیا صرف ہم اس کو اس کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے خالصۃ للہ, یہ عمل پروردگار عالم دیکھ رہا ہے اور اس کی جزا پروردگار عالم دے گا. حضرات محترم کہ اہل بیت کا یہی عمل رہا ہے. آپ ان تاریخوں میں دیکھ لیجیے اہل بیت علیہ السلام نے جو بھی عمل کیا وہ چاہے آل محمد نے 3 دن تک مسلسل جو ہے فاقہ کیا اور پانی پہ افطار کیا, اور جب آخر میں روٹی دی تو یہی کہا کہ ہم تم سے جزا نہیں چاہتے ہیں, ہم تو اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. اہل بیت نے کہا اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. تو اگر اللہ کی محبت میں کوئی عمل ہوگا تو یقیناً وہ اللہ بھی قبول کرے گا اور ائمہ علیہ السلام بھی قبول کریں گے اور جزا بھی پروردگار عالم عطا کرے گا. ایک سلامات پڑھتے ہیں محمد. اب دیکھیے مگر ہم اس اصول دنیا کے لیے, دنیا حاصل کرنے کے لیے, تحصیل دنیا کے لیے سعی کرتے ہیں, کتنا جتن کرتے ہیں, اور ایک دن ہوتا یہ ہے کہ دنیا یہی چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں, دنیا یہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور سب کچھ یہی رہ جاتا ہے. اب جاتا ساتھ کیا ہے, ہمارا صحیح ساتھی کون ہوگا قبر کی منزل میں؟ ہمارے اعمال ہوں گے, اور ہمارے اعمال ہوں گے. یہ ساری بنگلہ ہے, موٹر ہے, یہ ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن سب آپ چھوڑ کے یہی چلے جائیں گے. اور یہ کیوں؟ اس لیے ساتھ جانے والا نہیں ہے. اگر کوئی چیز ساتھ جائے گی تو صرف آپ کا اعمال ساتھ جائے گا. تو ہمیں اس بات کی طرف ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور دیکھیے ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنے صحیح کرتے ہیں, اتنے جتن کرتے ہیں کہ کیا کیا نہ کرتے ہیں. دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے کا مال ہڑپ بھی کرتے ہیں. سب کچھ کیوں؟ تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. یہ عارضی زندگی عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے عارضی زندگی ہے, جو تھوڑی دیر کی یہ زندگی ہے, تھوڑی دن کی یہ زندگی ہے. اس کو اچھے سے گزارنے کے لیے ہم کتنی صحیح کرتے ہیں, لیکن دائمی زندگی کی فکر نہیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں باقی رہے گا اور ہمارے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا. حضرات اس زندگی کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں. دیکھیے امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے بہت سے لوگ آئے حضرات جو دنیا حاصل کرنے میں کتنی نہ صحیح کی اور کتنا جتن کیا, اور اس کے بعد سے کوشش کی کہ اچھی دنیا اچھی سے اچھی ہو جائے. مگر یاد رکھیے گا سب دنیا یہی چھوڑ کے چلے گئے, آخرت میں انہیں جانا پڑا
اور کیا ہوا دنیا یہی رہ گئی. ایک صلوات پڑھتے محمد. یاد رکھیں جن کا عمل نام نمود اور شہرت کے لیے ہوتا ہے ان کے عمل کو بقا نہیں ہوتی ہے, ان کے عمل کو دوام نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ وہ عمل جو باقی نہیں رہتا ہے. دیکھیے میں آپ کا اس ذہن میں آپ کو سنا دوں. امام ایک صلوات پڑھتے محمد. امام محمد علی علیہ السلام کا زمانہ کی شادی جو ہے ہارون کی بیٹی ام الفضل سے ہوئی. ہارون کی بیٹی ام الفضل سے ہوئی. تو دیکھیے جب بیاہ کر بادشاہ کی بیٹی آئی تو جب امام کا طریقے زندگی تو سادگی سی زندگی, عام زندگی جبکہ عام انسان رہتا ہے یا نشین سادگی زندگی, تو جب اس سے شکایت ہوئی. اچھا شکایت اس نے کی, شکایت وجہ ملا اس لیے شکایت کر رہی تھی کہ کہاں بادشاہ کی محل سے آ رہی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کی محل سے آ رہی ہے کہاں امام کی زوجیت میں. زندگی تو بالکل سادگی سی ہے, سادہ کھانا سادہ لباس کوئی نشین بالکل ہی, مگر تقویٰ علم کا عالم یہ کہ کچھ جواب نہیں. بھائی امام ہے معصوم ہے تو تقویٰ علم کس بلندی پہ ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو شکایت کی کہ ہمارے شوہر نامدار کے پاس سب کچھ ہے, یعنی دین مکمل ہے مگر دنیا نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ نے ہمارے تمام کے تمام ائمہ کو دنیا میں کبھی تصور بھی نہ کیجیے گا, دنیا میں محتاج و مجبور بنا کر نہیں بھیجا ہے, مختار بنا کر بھیجا ہے. انہیں اختیار دیا ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر ائمہ نے دنیا کی حقیقت کو بتایا. خود مولا کائنات جو ہے تیسری نمبر قسم آخر کے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا کو معاذ ہی اندی من اطفت انزل. مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری دنیا ہمارے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے بکری کے ناک کا نیزہ جو ہوتا ہے چھینک ایسے ہی ہے. شدیہ میں مولا نے آخر میں ارشاد فرمایا یہ تمہاری دنیا جس کے لیے تم جان دیتے ہو میرے نزدیک کیسی ہے اطفت انزل. اطفت انزل بکری کے ناک کے چھینک کے برابر ہے یہ دنیا. اور سمجھے تو اسی لیے مولا نے کہا طلق تو ہونے گئی جا دنیا میں نے تجھے دھوکہ دیا ہے, میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے. لہٰذا تو مجھے کیا سچ سمجھ کے آگے دھوکہ دے گی, میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے. تو لہٰذا ہوا یہ کہ اب اس سے شکایت ہوئی. کیا شکایت ہوئی؟ ایک صلوات پڑھتے محمد. سب کچھ ہے ہمارے شوہر نامدار کے پاس, پر کیا نہیں ہے دنیا نہیں ہے. اب جب امام کو پتہ چلا یہی کہ مسئلہ ہے عورتوں کا, عورتوں کے بعد میں یہ پیٹ میں بات حسب ہوتی نہیں ہے. اور کیجیے تو اسلام محترم 1 سے 2 کا 2 سے 3 4 5 اور بات جو ہے ظاہر ہو گئی. اب وہاں تک بات پہنچی امام تک کہ کہا جا رہا ہے آپ کے بارے میں یہ بالکل چرچا عام ہے, یہ بات عام ہو چکی ہے کہ خود آپ کی زوجہ نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ ہے مگر دنیا نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ اچھا میں ذرا اپنا اختیار بھی لکھ پاؤں. یاد رکھیے گا کہیں کہیں مولا اپنا اختیار اسے دکھا دے. اگر یہاں پہ اختیار نہ دکھائے تو سامنے والا مجبور سمجھ لے, لہذا یہاں پہ اختیار دکھانا ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا جنگ صفین میں امیر شام کی فوج نے فرات پہ قبضہ کیا تو مولا نے اپنی فوج سے کہا تم منہ کیا دے دو, تم بھی قبضہ کر لو. یہ نبی براغن واقعہ ہے, اور کیجیے گا توجہ چاہتا ہوں. تو امیر شام کی فوج نے جب فرات پہ قبضہ کر لیا تو مولا نے لشکر والوں میں پانی بند کر دیا. کچھ چند سپاہی گئے, مولا نے کہا جاؤ, اور جانے کے بعد تم بھی فرات پہ قبضہ کر لو. فرات پہ قبضہ کر لیا. کسی نے پوچھا مولا ہم کیا کریں کہ ہم بھی پانی بند کر دے؟ مولا نے کہا خبردار پانی بند نہ کرنا. جب امیر شام کو خبر ہوئی تو اطمینان سے بڑے چین سے سن کر کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو, علی کے لشکر والوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا مگر علی کچھ ایسا نہیں ہے جس طرح ہم نے پانی بند کیا تھا وہ پانی کبھی نہیں بند کریں گے. ایک سلامات پڑھتے ہو یہاں پہ اپنا اختیار دکھانا ضروری تھا. اگر یہ اختیار نہ دکھاتے نا تو یہ سامنے والا یہ سمجھتا, اس لیے کبھی کبھی بتانا جاتا ہے
مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ عقل مند بھی ہو مومن، مومن بے وقوف نہیں کا، مومن کی فراست مشہور ہے. یاد رکھیے گا، مومن ایک بار اگر سامنے والے سے دھوکہ کھا جائے تو دوسری بار ہوشیار ہو جائے. مومن جو ہے یاد رکھیے حضرات محترم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور ہمیشہ ہوشیار رہتا سامنے والے سے. لہٰذا یہ بھی علامت ہے مومن کی کہ ذہین ہو، تیز ہو، عقل مند ہو. تو لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ امام کو بتانا، امام کو دکھانا کہ ہمارا اختیار ہے کیا. تو لہٰذا امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ، چونکہ بات کیا ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ سب ہے، گھر سے بات اٹھ رہی ہے. ان کی زوجہ نے کہا کہ ہمارے شوہر نامدار کے پاس سب ہے مگر کیا نہیں ہے، کہا کہ دنیا نہیں ہے. لہٰذا امام نے کہا کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو اعلان کر دو مدینے میں سب کو کہ فرزند رسول کا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے. مولانا نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے، جاؤ اور جا کر اعلان کر دو. اعلان ہو گیا. مولانا نے کہا جب غلام کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے، سنو جب اعلان کرنا یہ کہہ کے اعلان کرنا کہ یہ اعلان امام کی طرف سے نہیں ہے، یہ اعلان شاہی اعلان ہے، بادشاہ کی اعلان ہے، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا مولا یہ شرط کیوں رکھا کہ یہ اعلان آپ کی طرف سے نہیں بادشاہ کی طرف سے؟ جب دیکھیے مولا کہ ہم نیکی دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہم نیکی شہرت کے لیے نہیں کرتے، نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے تو ہم بس تو اعلان ہو گیا. دوسرے دن جو ہے بادشاہ کے دربار میں سب لوگ جمع ہو گئے، ایک جمع خفیف بھیڑ امنڈ پڑی، لوگ آ گئے. اب انتظار ہو رہا ہے امام کا، اب امام آئیں گے. امام آئے بادشاہ کے دربار میں اور مجھے معتصم باللہ کا زمانہ ہے. امام آئے، امام محمد تقی علیہ السلام، اور اس کے بعد اس نے استقبال کیا کھڑے ہو کے. امام کو بیٹھایا اپنی جگہ پہ. بٹھانے کے بعد جو ہے وہ سارا واقعہ امام سے سنا. امام نے کہا کہ سنو یہ تم لوگوں کو آج بلانے کا مقصد کیا ہے، کیوں جمع کیا ہے؟ کہ لوگ ہم آل محمد سے رشتہ جوڑنا تو فخر محسوس کرتے ہیں، مگر جب رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو ہمارے اندر عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سب ہیں مگر ان کے پاس دنیا نہیں ہے، دین ہے دنیا نہیں ہے. آج ہم سارے مجمع کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہمارا کیا اختیار ہے. اور اس کے بعد فقہی مسئلہ امام نے حل کر دیا. امام کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے دنیا کو اس لیے منہ نہیں لگایا کہ ہمارے جد نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، لہذا جس کے جد نے دنیا کو طلاق دے دیا اس کی اولاد پہ دنیا حرام ہے. دنیا حرام ہے، ہم کیسے دنیا کو منہ لگائے؟ ہمارے جد نے دنیا کو طلاق دے دیا. عزیزوں جب مولا نے اپنی بات تمام کر دی، خطبہ امام کا تمام ہو گیا، تو ایک مرتبہ مولا نے کہ اجازت دے کے اس دربار میں، بھرے دربار میں مجمع چھلک رہا ہے، پورا مدینہ امت کا آ گیا ہے. امام نے جب اپنی بات تمام کر دی، امام کا خطبہ تمام ہو گیا، ایک مرتبہ میرے مولا اشارہ کرتے اور کہتے حاضہ احساننا علی الفقراء. جیسے ہی مولا نے ایسے اپنا داہنا ہاتھ پھیلایا، ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا حاضہ احساننا علی الفقراء، تو اس مجمع میں جتنے فقیر تھے، جتنے فقیر فقراء بیٹھے تھے، امام کی آستینوں سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکل رہی تھی اور فقیروں کی گودیوں میں جا کے گر رہی تھی. ایسا ناراض کرتے بادشاہ کے دربار میں جتنے فقیر بیٹھے تھے، امام نے جیسے کہ حاضہ احسان من الفقراء، تو امام کی آستینوں کی قبر کے آستین سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکل رہی تھی اور فقیروں کی گودی میں جا کے گر رہی تھی. امام نے اس ہاتھ کو ایسے سمیٹا، اسے پھیلایا اور کہا حاضہ احسان علی المساکین. اب جتنے مسکین بیٹھے رہے نا، ان کی گودیوں میں اشرفیوں کی تھیلیاں نکل کے جا کر گر رہی تھی. امام نے اسے سمیٹا، پھر پھیلایا کہ حاضہ احسان علی الاغنیاء، یہ احسان ہمارا اغنیاء میں ہے. تو جتنے غنی بیٹھے تھے دربار میں، ان کی آنکھوں
نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں محتاج بنا کر نہیں محتاج بنا کر بھیجا. ہم اسی جملے کو اپنے ذہن میں رکھے گا. یعنی یہ وہ ہے جو ہر میدان میں محتاج ہے. یاد ہے کل اختیار کلی عطا کیا ہے پروردگار عالم نے. کہیں میدان میں محتاج و مجبور نہیں ہے کسی بھی میدان میں. وہ چاہے موت و حیات کا بھی مسئلہ ہو تو بھی یہ محتاج ہے، جسے چاہے مار دے جسے چاہے زندگی عطا کر دے. یہی وجہ ہے چند امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شخص آیا اور آن کر کہتا مولا بتائیے موت و حیات کیا ہے. کہتا مولا بتائیے موت و حیات کیا ہے. اس نے کہا کہ میں کہوں گا تو کیا تم مانے گا کہ ہاں مولا. کیوں نہیں مانوں گا؟ اس لیے کہ آپ تو موت و حیات کے مالک ہیں. آپ موت و حیات کے مالک ہیں. تو کہا اچھا تو پہلے بتا کہ تیری نظر میں موت و حیات کیا ہے. کیا کہا تیری نظر میں موت و حیات کیا؟ کہا کہ مولا سانس کا چلنا زندگی، سانس کا رک جانا موت. تو مولا کہتے ہیں کہ تیری نظر میں سانس کا چلنا زندگی، سانس کا رک جانا موت. پر یہ سانس کا چلنا میری نظر میں موت ہے. سانس کا چلنا میری نظر میں زندگی نہیں ہے، موت ہے. مولا کہتے ہیں سانس کا چلنا میری نظر میں کیا ہے؟ موت ہے. اور سانس کا رک جانا زندگی ہے. یعنی زندگی موت، موت زندگی ہے. اس نے کہا کہ مولا اچھا کلام کو آپ کی گفتگو کو بات کو آگے پہنچانے کے لیے دلیل تو چاہیے. کیا کیسے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یہ پر مولا کہتے گا کہ یہ بتا جب اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ کہا کہ مولا جب اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے میں کیا جو بھی آیا سب سے پہلے رویا. کہا کہ رویا کیوں؟ کہا کہ رویا کیوں؟ تو کہا کہ مولا سب روتے ہیں، رویا کیوں یہ نہیں بتا سکتا. کیوں؟ ایسے کہ شعور اس وقت بالی مکمل نہیں تھی، عقل مکمل نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا. مولا جی تو آپ بتائیے رویا کیوں؟ اور کیجیے گا. لیکن مرتبہ مولا کہتے کہ سن جب تو اس دنیا میں تھا یعنی ماں کے شکم میں اور اس کائنات میں جب زندگی گزار رہا تھا، جب اس دنیا میں تھا اور اس دنیا سے جب اس دنیا میں آنے لگا تو سمجھ رہا تھا ہم مر رہے ہیں. تو سمجھ رہا ہم مر رہے ہیں. تو رو رہا تھا، گھر والے خوشی منا رہے تھے. اور یہ اب تو یہاں سے جب وہاں جا رہا ہے تو گھر والے روئیں گے ہم خوشی منائیں گے میرے پاس آ رہا ہے. سلامات پڑھتے رہو. سلامات پڑھتے رہو. بھائی اسی لیے تو کہا جاتا ہے جو محبت اہل محبت مر جائے وہ شہید مغفور مرا. مغفرت کیا ہوا مرا، مغفور مرا، شہید مرا. جو اہل محمد کی محبت میں مر جائے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ آ گیا شہید کیسے مرا؟ نہ میدان میں گیا، نہ تلوار چلائی، نہ زخم اٹھایا، نہ ذاتیت اٹھائی، بستر پہ لیٹے کیسے یہ درجہ پا گیا شہادت کا درجہ؟ ارے شہادت کے لیے تو ضروری ہے میدان میں جانا، تلوار چلانا، وقت صرف کرنا، زخم اٹھانا، لڑنا. تو بھائی یہ کیسے شہید ہو گیا؟ ہم نے کہا جب اسماعیل بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں، جب اسماعیل بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ ذبیح اللہ کا لقب دے سکتا ہے، تو یہ محبت اہل بیت دل میں رکھ کر شہید کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک سلامات پڑھتے گا. جسے چاہتے ہیں مارتے ہیں، جسے چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں. کل اختیار اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے. اچھا اس ذہن میں ایک واقعہ اور پڑھ دو اپنی گفتگو کی دلیل کے لیے اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں. کچھ لوگ دائی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ علی کی فضیلت کچھ لوگوں کے حالات کی طریقے سے گزرتی نہیں تھی. اور اس لیے کہ کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا یہودی عیسائی جب بھی امام سے سوال کرنے کے لیے آئے، کوئی بھی کسی مسئلہ کسی میدان میں کسی نقطۂ نظر سے سوال ہو تو دیکھیں ان کے سوال کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو.
علم میں اضافہ ہو. لیکن جب کلمہ کو انہوں نے سوال کیا تو اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال نہیں کیا, علی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال کیا. ایسا لباس بڑھتے یعنی یہودی اور عیسائی کا سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ علم میں اضافہ ہو, کہ وہ جانتے ہیں اللہ نے موقع بھیجے کہ وہ کوئی جاہل نہیں ہوتے. لیکن کلمہ کو نے ہمیشہ یہ سوچ کے سوال کیا, چلیں علی تو دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں, لیکن آیا علی اس کے لائق ہے بھی نہیں. دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ آیا اپنے دعویٰ میں سچے ہیں یا نہیں ہیں عزیزوں. تو لہٰذا مشہور زمانہ واقعہ آپ نے قدیموں سے سننا ہے, لیکن دوسرا واقعہ میں پیش کر رہا ہوں. علی حیات و حیات و ممات پہ اختیار ہے, جن کا حیات و ممات پہ اختیار ہے. کچھ لوگ جو آئے میں یہی سوچ کر سب کلمہ پڑھنے والے یہی سوچ کر آئے, چلیں علی کہتے ہیں کہ ہم نبی سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتے ہیں, لہٰذا ہے. اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا ہم نے سنا ہے لوگوں سے, اور اس بات کا چرچا بھی ہے بہت, یہ بات جو ہے عام ہے کہ آپ زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتے ہیں. اور یہ بھی چرچا ہے کہ آپ زندے آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. تو مولا مسکرائے, لیکن یہاں پہ جواب دینا ضروری تھا. مولا مسکرائے, ہم مسکرانے کے بعد کہتے ہیں تم میری بات کیا کرتے ہو, مردہ زندہ تو میرا غلام سلمان بھی کر دیتا ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں, کہتے تم میری بات کیا کرتے ہو, مردہ زندہ تو میرا غلام کون کر رہا ہے, سلمان بھی, انبر بھی, یہ بھی اختیار ہے, ان کے اندر بھی اختیار ہے. کہا کہ سلمان بھی کر دیتے. اچھا. اب اس نے کہا جو آئے امتحان لے لیں. کہا کہ چلو, علی نے یہ کہہ دیا کہ ہم کیا میرے غلام کے, کہ چلو علی کا امتحان تو ہم بعد لے لیں گے, پہلے سلمان کا امتحان لے لیں, پہلے دیکھیں کہ آیا سلمان یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب چلے ڈھونڈنے سلمان کو, ڈھونڈنے کے لیے سلمان جو 10ویں درجے کے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں, لیکن والا اس کے لیے کہہ رہے ہیں جو ایمان کے اچھا دیکھیے کبھی شک نہ کیجیے گا, کیوں شک نہیں کیجیے گا. ہمارے ایسے علماء بھی ہیں, آیت اللہ یاد رکھیے گا, ایران میں ایسے گزرے کہ جنہوں نے مردے کو زندہ کیا. خود آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا مشہور واقعہ ہے. آیت اللہ محمد تقی بہجت, میں نے اس جمعہ کو محمد تقی بہجت کا ایک واقعہ کیا تھا. حضرات محترم کہ جب ان کا 18 یا 20 سال کا سن تھا کہ آیت اللہ بہجت جو ہیں 10 میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب استاد کے آنے میں تاخیر ہوئی, آیت اللہ محمد تقی تاخیر ہوئی, تو لوگ جو 10 کے ہم کلاس تھے, جو کلاس میٹ تھے, ان کا مطلب کہنے لگے بتاؤ اس وقت کہاں ہیں آپ کو استاد, کہاں ہے, کیوں نہیں ہے, تاخیر کیوں ہوئے. تو چپ چاپ رسم مذاق اڑا رہے, چپ چاپ اپنی گردن کو جھکائے, اور گردن کو جھکا کے آنکھ بند کیا کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارے استاد محترم گھر سے نکلے ہیں, ایک وقت فلاں گلی میں پہنچے ہیں, ایک وقت فلاں دکان میں پہنچے ہیں, ایک وقت فلاں کوچی میں پہنچے ہیں, ایک وقت فلاں جگہ. اب جو تھوڑی دیر کے بعد شاگردوں نے پوچھا, کلاس میٹوں نے پوچھا کہ اب کہاں بتاؤ, کہ وہ دیکھو انٹری کر رہے ہیں دروازے سے, وہ دیکھو دروازے سے انٹری کر رہے ہیں. جیسے ہی کہا تو وہ دیکھو, اب جو سب نے نگاہ میں تو دیکھا حقیقت میں دروازے سے داخل ہوئے. ایک سلوات پڑھ دے خود حسن زادہ عاملی, آیت اللہ حسن زادہ عاملی, اللہ نے ایمان میں مردے کو زندہ کیا ہے, تو تاریخ ہے, اللہ نے حقیقت ہے. تو لہذا یہ شک نہ کیجیے گا, اور آپ کو شک فضائل اہل بیت میں کبھی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. شک کہیں اور ہے, شک کہیں اور ہے. جنہوں نے زندگی و رسالت میں شک کیا وہاں شک ہے, ان کی اولادوں نے شک کیا, بھائی ہمارے یہاں تو کسی نے شک کیا ہی نہیں, تو ہم کیسے شک کریں. ایک سلام پڑھتے ہم علی کو بعد میں آزمائیں گے. چلیے پہلے ہم سلمان کا امتحان لے لیتے ہیں. اب گئے, دیکھا کہ سلمان ایک سیدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان میں آپ کے علی کے پاس گیا تھا, ہم لوگ آپ کے علی کے پاس گئے تھے, اور کہا کہ میں نے سنا یا علی آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں کہ میری بات کیا کرتے ہو, میرا غلام سلمان بھی یہ کام کر لیتا ہے. کہا کہ اے سلمان لہذا آئے ہیں ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے. تو سنیے, جیسے ہی سلمان یہ سنا کہ میرے مولا نے کہا کہ میرا غلام کر دیتا, تو سلمان کا اللہ سنیے, جناب سلمان کہتے ہیں کہ اب تک تو کیا نہیں, لیکن یقین کا جملہ سنیے. سلمان کہتے ہیں اب تک تو کیا نہیں, پر میرا مولا کہتا ہے تو کر لوں گا. کیا سلمان نے اب تک تو کیا نہیں, پر میرا مولا کہتا ہے تو کر
کر لوں گا. اب اختیار اسی کو دے دیا سلمان نے. جو لوگ آئے تھے ٹیسٹ لینے نا, امتحان لینے, یعنی چلو تمہارا امتحان لینے نا, یہ دیکھنے کے لیے, تو پھر چلو تم لے چلو, جس قبرستان میں لے جانا چاہتے ہو, جس قبر کے پاس لے جانا چاہتے ہو لے چلو. اب لے گئے قبرستان میں, قبرستان میں لے گئے جناب سلمان کو. اب ایک بوسیدہ تھا کہ وہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ اب تم قبر کا بھی انتخاب تم ہی کرو. تو لہٰذا سبوں نے ایک بوسیدہ قبر, 100 سال سے اوپر بوسیدہ قبر, مٹی دھسی ہوئی بالکل ہی بوسیدہ حالت میں لے گئے. اور لے جانے کا سلمان یہاں پہ اس سے مردے کو زندہ کرو اور کیجیے گا. تو تاریخ کا جملہ ہے کہ سلمان نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب تک تو کیا نہیں, مگر میرا مولا کہتا ہے تو میں کر لوں گا. اور اس کے بعد کہا ہے صاحب قبر تجھے علی کی حق کا واسطہ, اے صاحب قبر تجھے علی کی حق کا واسطہ, علی کا واسطہ, تو کھڑا ہو جا, توجہ زیادہ اٹھ جا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اٹھا, قبر سے نکلا, کس کا واسطہ دیا؟ علی کا. تجھے علی کا واسطہ ہے. ایک مرتبہ وہ مردہ زندہ ہوا, جیسے زندہ ہوا تو ہم کو بولنے لگا عین الجمل, عین الجمل, عین الجمل. تو ایک مرتبہ تاریخ ہے کہ ایک مرتبہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے پوچھا سلمان یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تم نے زندہ کر دیا, مگر یہ تو بتاؤ یہ عین الجمل, عین الجمل, عین الجمل کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ کہاں ہے میرا اونٹ, کہاں ہے میرا اونٹ, کہاں ہے میرا اونٹ؟ تو ایک مرتبہ سلمان کہتے سن یہ بددعا تھا, اونٹ چلایا کرتا تھا, اس کا ایک اونٹ غائب ہو گیا, اس کے ڈھونڈنے میں پریشان ہوا اور آخر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مر گیا. اس لیے اس کے ذہن میں وہی ہے, جب اٹھا تو اسی لیے کہہ رہا عین الجمل, عین الجمل, عین الجمل, کہاں ہے میرا اونٹ؟ چونکہ رسول کی حدیث ہے انسان جو سوچتا ہے, کرتا ہے, سنتا ہے, فکر کرتا ہے, وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ سوچتے ہوئے مرا, یہ ڈھونڈتے ہوئے مرا, اسی لیے وہیں سے شروع ہو گیا. تو میں ایک جملہ کہہ دوں, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر وقت علی علی علی, جب قبروں سے اٹھایا جائے تو علی علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں. جب اٹھایا بھی جائے محشر کے میدان میں تو زبان پہ علی علی اور بھی جیسا نہیں ہوتا. اور دیکھیں کبھی کبھی آپ نے تجربہ بھی کیا ہو, خود آپ نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہو, خود میں نے بھی مشاہدہ کیا. آپ کبھی بستر پہ سوئیں اور جو چیز سوچتے سوچتے سوئیں گے وہی خواب میں آئے. بھائی میری سب کے ساتھ, میری سب خود الگ الگ مجلس کا نقطہ سوچتے سوچتے سو گئے. ایک سلوات پڑھ دے وہاں مثال کے طور پر ابھی اس بار رمضان مبارک کے لاک ڈاؤن میں دن میں سویا. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے, اس کے میں بیٹھا دن میں سویا. تو جب بیدار ہوا تو میں نے خام میں جانے کو کیا دیکھا, میں نے دیکھا مولانا الیاس صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں. الیاس صاحب نے ضرور کہ حضور یہ لاک ڈاؤن میں آپ کہاں مجلس پڑھ رہے ہیں, رمضان میں کہاں مجلس پڑھ رہے ہیں. میں نے باقی دیکھا یہ تھا تو میں نے فون کیا بتاتے شام میں گیا کہ حضور مجھے گواہ میں نے ان کو فون کیا کہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ مجلس پڑھ رہے ہیں. انسان جو چیز سوچ کر سوتا ہے وہی کام میں بھی دیکھتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر نوکرا سوچتے سوچتے سو گیا تو میں دیکھوں گا کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں, مجمع ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, نیچر ہے. اور بھی جیسے نام محترم تو لہٰذا ضروری کیا ہمارے لیے کہ ہم بھی ہر وقت ذکر اہل بیت, ذکر علی کریں, اہل بیت کی ذکر, علی کے ذکر سرشار رہے عزیزوں, تاکہ ہم بھی محشر کے میدان میں اٹھے تو ہر وقت زبان پہ علی علی. تو دیکھیے ان کا اختیار موت و حیات کے اوپر عمر ہے. تو علی کی بات چھوڑیے, ائمہ کی بات چھوڑیے, سلمان جو ہے اس پلنگی پہ نظر آئے, سلمان جو ہے مردے کو زندہ کر رہے ہیں, تو علی کی کیا بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فرق ہے علی میں اور فرق ہے ائمہ علیہ السلام میں اور فرق ہے اور انبیاء میں. انبیاء جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے اذن سے اٹھ, اور علی کے مردے کو زندہ کہتے کہ میرے حکم سے اٹھ, میرے اذن سے اٹھ. تو اللہ نے اختیار دے رکھا, کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام محتاج نہیں ہے, کسی بھی میدان میں جو ہے مجبور نہیں ہے. عزادار نے امام مظلوم میں کہا تھا آج ہم ان کے چہرے کی مجلس میں بیٹھے ہیں
ڈاکٹر رضا علی خان صاحب جنہوں نے زندگی میں بزری کی خدمت کی ہے. بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا یہ شرف ہے ان کے لیے. حقیقت عزیزان محترم ہے, بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑی سعادت ہے. پوری زندگی جو ہے زری کی خدمت پہ لگا دی ہے. اور دیکھیے مٹی کھینچ کر لائی, زری کی محبت انہیں وہاں سے کھینچ کے لے گئے. میں خود گواہ ہوں, 3 مرتبہ انہوں نے استخارہ دکھایا, 3 مرتبہ قرآن سے استخارہ دکھایا, اور 3 مرتبہ استخارہ ان کا خراج ٹھیک نہیں آیا. قرآن سے استخارہ 3 مرتبہ, لیکن حضور منا رہا ہے اور سختی سے منا رہا ہے. چوتھی بار یعنی 22 تاریخ کے ڈیٹ, اس سے پہلے 15 کا دکھایا, 17 کا دکھایا, 18 کا دکھایا, سب ڈیٹ بھی ہمیں یاد ہے, لیکن سب منایا. چوتھی مرتبہ استخارہ دکھایا کہ ہاں اب آپ کا استخارہ صحیح آ رہا ہے, اب آپ آ سکتے ہیں. یعنی یہ زری کی محبت انہیں کھینچ کر لیا. زری کی محبت دیکھیے, اگر انسان اس سے محبت ہو جاتی ہے. وہاں ایام اعظم میں بھی تھے تو مجھ سے بھی کئی بار فون پہ بات ہوئی, تو وہ بیچارے ملتے تھے, تڑپتے تھے. ایام اعظم میں اگر وہی تھے, اپنی کہیں کمی محسوس کرتے تھے. دیکھیے حسین کی زری سے وہ والہانہ محبت تھی, زندگی پر خدمت کرتے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزوں کیوں نہ ہو, اس لیے کہ حسین کے لیے کیوں نہ لوگ قربانی دی. حسین نے ہمارے لیے قربانی دی, حسین نے ہمارے لیے قربانی دی, ہم حسین کے لیے قربانی دی. عزادار امام مظلوم کربلا بیٹے بیٹوں کے لیے جملہ, بیٹا چاہے عمر کی کسی منزل پہ ہو, آپ کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے تو احساس یتیمی اسے ضرور ہوتا ہے. کم از کم اس کے دل میں اتنی ٹھانس رہتی ہے کہ کوئی ہو نہ ہو مگر ہمارا بزرگ باپ ہمارے گھر پہ ہے. اور بڑے بے فکری کے ساتھ گھر کے باہر اگر نوکری بھی کر رہا ہوتا ہے, سروس میں رہتا ہے, تو بہت بے فکری کے ساتھ رہتا ہے کہ ہمارا وارث ہے, ہمارا نگراں ہے. دل میں سکون, دل میں ٹھانس رہتی ہے. مگر جب وہی باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو چاہے کہ کسی منزل میں ہو, اسے احساس یتیمی ہوتی ہے. عزادار نے معاملے مظلوم کربلا, مگر ایک بچے کو احساس یتیمی اور ستاتی ہے. ایک ایسے بچے کو, ایک ایسی بچی کو کہ جو عمر کی ابھی کم منزل پہ ہے, 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, کہ ایسے عمر میں وہ بچہ یتیم ہو جائے تو ذرا اس کے دل سے پوچھئے اسے صبر کب آتا ہے, اسے سکون کب آتا ہے؟ جب کربلا کی سکینہ کو دیکھتے ہیں, جب کربلا والوں کو دیکھتا ہے تب جا کر صبر آتا ہے. عزادار نے امام مظلوم کربلا, اور کربلا میں بی بی سکینہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی کہ جناب سکینہ ایسے وقت میں یتیم ہوئی تھی کہ جہاں مفہوم یتیمی نہیں چلتی. بی بی سکینہ مفہوم یتیمی نہیں جانتی تھی, سمجھتی نہیں تھی کہ یتیمی کسے کہتے ہیں, اس کا نام ہے یتیمی. یاد رکھیے گا اسلام میں مطلب یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں, خدائے سبحان جناب میر انیس نے اپنے یہ وصیے میں اس کو نظم کیا ہے. امام علی پادری میر انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سکینہ نے سوال کیا آخری وقت میں, اپنے بابا نے سوال کیا, بابا ایک سوال آخری وقت ہے مولا حسین کا, عزیز حسین جا رہے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کر, ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور بی بی سکینہ کہتی ہے ابا بابا جان ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ حسین کہتے میری لال کیا سوال ہے, سوال کر. تو نندی سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنگان بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. نندی سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنگان بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. آنکھوں سے خوب آ کے کہنے لگے وہاں اللہ اللہ 4 برس کی سکینہ لو. امام حسین مفہوم یتیمی بتا رہے ہیں. عزاداروں ذرا محسوس کیجیے, لیکن مسائل محسوسات کا نام ہے اور کچھ نہیں, اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے. حسین کے آنکھوں سے خوب بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ رنجوانان تم پہ تابشان. بیٹی نہ پوچھو کچھ اور پوچھئے, بیٹی نہ پوچھو کچھ, یہ مصیبت عظیم ہے. مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. عزادار امام مظلوم کربلا دل چاہتا ہے میں سنوں بی بی سکینہ. ارے آپ کے بابا کے بعد جب آپ کو تماشے لگنے لگے تو سمجھ جائیے گا
ہے آزادارو وہی حسین دنیا سے رخصت ہو گیا سروں کے نیزہ پہ بلند ہوا اللہ تدبت حسین و بے کربلا اللہ تنصب حسین و بے کربلا اللہ لا نبینا ہے اللہ قوم اسلامی وسیعان اللہ نازلنی الجرام مقلب نبینا ہے الہی بہتر اعلیٰ ابیہا واللہ ہمارے حالات بواسطہ ہماری معلومات کا ہماری قصص سے بات کو جو پریشان کے پریشان کو جہاں شہر میں قرار ہے کہ جان مال سباب کی حفاظت اور علماء اسلام کی حفاظت ہمیں میں اہل بیت کے چند کی توشقات فرما ہمارے گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما ہمارے کہا ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرما اور ان کی درجات کو بلند فرما انہیں جماعت ائمہ میں جگہ عنایت فرما والدہ ان کی خدمت کو قبول فرما پروردگارا اور عزیز و قاری کو صبر جمیل عطا فرما ہمارے کہا جب تک ہم زندہ رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں پروردگارا یہ واسطہ رحمت والی امت کا ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرما ہمارے حاجی کرام کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر کو نابود کر دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہر کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما ایک بار سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توبہ فرما کر رب سید رضا خان کے سید مجاہد خان کی روح کو ارسال فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم